پہلی بات تو سمجھ لو کہ علم فرض ہے سیکھنا. کس پر؟ علی کل مسلمین. کل مسلمین میں حصر ہے. حصر یعنی سب کو شامل کر لیا گیا. ایک ایسا گھیرا ہے جس میں سب آ گئے، یعنی ہر مسلمان. تو اب ہر مسلمان میں خالی بچے ہیں کیا؟ خالی بڑے ہیں کیا؟ خالی بوڑھے ہیں کیا؟ خالی عورتیں ہیں کیا؟ خالی بچیاں ہیں کیا؟ سب ہے نا، بچے بھی ہے، بچیاں بھی ہے، جوان بھی ہے. تو ہر مسلمان کو علم سیکھنا فرض ہے. اب غور کرو، اس بہت اہم بات ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ 100% لٹریسی ثابت ہوئی، جس کی بات آج دنیا میں بہت سے مقامات پر کی جا رہی ہے، اس پر زور دیا جا رہا ہے. بلکہ سرکاری سطح پر بھی کوششیں کی جاتی ہے کہ ہماری قوم 100% تعلیم یافتہ ہو، جبکہ 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 100% لٹریسی کو فرض قرار دی. یہ اور بات ہے کہ امت جو ہے اس کے اوپر جو ہے اتنی توجہ نہیں دے رہی. ان کی کوتاہی، عدم دلچسپی اور ان کی جو غفلت ان کو نقصان پہنچائے گی. لیکن میرے آقا نے تو فرض قرار دے دیا 100% لٹریسی کو. تو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس واسطے کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ علم کی ضرورت صرف چھوٹے بچوں کو ہے، وہ عمر میں کوئی نہیں سیکھے تو کوئی ضرورت نہیں. ایسا ہرگز نہیں. اگر کوئی بچپن میں کسی مجبوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا اور کوئی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگی، نہیں سیکھا ہے، توبہ کرے. اگر اس کی طرف سے کوئی کوتاہی اب سیکھے، جو بھی عمر کا ہے. کیونکہ آپ غور کریے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ جو 3 ادوار ہے، یہ اسلام کے سنہری دور ہے. ان میں جو ہستیاں پیدا ہوئی علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ان کا کوئی ثانی نہیں. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام میں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں ہم کو تحصیل علم کے لیے ان کی جو تڑپ اور طلب تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر روزگار کا مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ وہاں جو مکے میں کاروبار، تجارتیں، جو بھی مصروفیات تھی سب ختم، زیرو. مدینے میں آئے تو اب یہاں کیا کرنا؟ تو وہ لوگ تجارت کرے، کوئی ملازمت کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے. تو آپ کے ایک ساتھی تھے، آپ میں اور آپ کے ساتھی میں ایک ایگریمنٹ ہوا. کیا ایگریمنٹ ہوا؟ وہ یہ کہ دیکھو بھائی، روزگار بھی ضروری ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے. خالی جو ہے اگر اپن تحصیل علم کی طرف توجہ دینے کے نام پہ گھر میں بیٹھے رہیں گے یا اور کوئی کام نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائیں گے. لیکن علم بھی ضروری ہے جو سرکار فرض قرار دیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو طے یہ ہوا، ایگریمنٹ یہ ہوا دونوں کے بیچ میں، ایک دن ان کے ساتھی حضور کی خدمت میں جا کر علم سیکھیں گے، ایک دن حضرت عمر. جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کام کریں گے، اس دن جو آمدنی ہوگی اپنے ساتھی کو آدھی دے دیں گے. اور جس دن ان کے ساتھی کام کریں گے اور حضرت عمر تعلیم کے لیے جائیں گے تو ان کا ساتھی ان کو آدھی اپنی آمدنی دے دے گا. علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ہو تو آدمی خود فارمولہ نکال لے. یہ نہیں رہی تو خالی پیسے کے پیچھے بھاگتے، خالی دولت کے پیچھے بھاگتے، خالی عزت کے پیچھے بھاگتے. علم فرض ہے میرے عزیزوں، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پہ فرض ہے. ذمہ داری ماں باپ کی ان کو سکھائے. بڑوں کو خود شعور ہونا چاہیے کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور اس کے سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے.